الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان وإيمان إلى يوم الدين أما بعد. حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نماز کے تشہد میں جو دعائیں پڑھتے تھے ان میں سے ایک دعا کا ایک حصہ ہے اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم. اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں گناہ سے اور قرض سے. اس دعا میں حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی چیزوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کی ہے. ان میں سے آخر میں فرمایا اللہم انی اعوذ بک، اے اللہ میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں من المأثم والمغرم، گناہ سے آپ کی پناہ میں آتا ہوں اور قرض سے آپ کی پناہ میں آتا ہوں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اقدس سے نکلی ہوئی یہ دعائیں یہ بڑے ہی انمول موتی ہیں، یہ خزانے ہیں، خزانے. اگر ہم ان کو توجہ کے ساتھ پڑھیں. دعا کیا ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم. اے اللہ میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں گناہ سے. گناہ تو انسان سے ہوتے ہیں اور بہترین گناہ گار وہ ہیں جو توبہ کرنے والے. تو ایسا گناہ جس گناہ کے بعد توبہ نہ ہو، اس گناہ کے فتنے سے اے اللہ میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں. یہ اس کا مطلب ہے. ایسا گناہ جس کے بعد انسان توبہ نہ کرے بلکہ اس گناہ کے لیے کسی ہیلے کو تراش لے، کسی بہانے کو تراش لے، اپنے لیے اس گناہ کا جواز پیدا کر لے کہ یہ گناہ تو اس کے اوپر میں مجبور ہو گیا تھا. یہ جو یہاں پر جھوٹ لینا، جھوٹ بولنا، یہ میری مجبوری بن گیا تھا. یہاں پر سود لینا یہ تو میری مجبوری تھا. یہاں پر یہ دھوکہ میں نے نہیں دیا، میں تو مجبور ہو گیا تھا یہاں پر دھوکہ دینے کے لیے. یہ ہے گناہ کا فتنہ اور اس سے پناہ طلب نہ کرنا. گناہ کے اوپر شیر ہو جانا، گناہ کے اوپر بہادر ہو جانا، گناہ کے اوپر پھر دل جمی کے ساتھ ڈٹ جانا، یہ ہے گناہ کا فتنہ اور پھر اس کے اوپر جم جانا. اس سے بار بار پناہ طلب کی ہے. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ. لوگوں دوڑ جاؤ، دوڑو. کس طرف دوڑنا ہے؟ إِلَى مَغْفِرَةٍ، رب کی مغفرت کی طرف دوڑنا ہے. گناہ تو ہوتے رہتے ہیں، انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا گناہ ہو گئے، لیکن دوڑنا کس طرف ہے؟ گناہوں کی طرف نہیں دوڑنا، بلکہ گناہ سے بچنے کے لیے اور جو گناہ ہو گئے ہیں ان کی بخشش طلب کرنے کے لیے دوڑنا ہے. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ. جنت کا ذکر بعد میں ہے کیونکہ مغفرت کے بعد ہی جنت میں جانا ممکن ہوگا. جنت میں جانا مغفرت کے بغیر ممکن نہیں ہے. اللہ تعالیٰ بخشیں گے، بخشش فرمائیں گے، پھر انسان جنت میں داخل ہوگا. اس لیے آپ کثرت سے یہ دعا کیا کرتے اللہم انی اعوذ بک من المأثم. اے اللہ گناہ کے فتنے سے، گناہ سے میں آپ کی پناہ طلب کرتا ہوں کہ گناہ ہو گیا ہے اور پھر میں نے اس گناہ کو چھوڑنے کی بجائے اس کے اوپر دلیلوں کو ڈھونڈنا شروع کر دیا، دلیلوں کو تراشنا شروع کر دیا. یہ سود اگر کھا رہا ہے تو یہ نہیں کہ اس کے چھوڑنے کی کوشش کرے، توبہ کرنے کی کوشش کرے، بلکہ دیکھیں جی پیسہ ڈی ویلیو ہو رہا ہے، یہ چیز ڈی ویلیو ہو رہی ہے، ہم یہاں پر مجبور ہیں، وہاں پر مجبور ہیں. یہ ہے گناہ کا فتنہ اور یہ نفاق کی علامت ہے. نفاق کی علامت ہے کہ انسان جو گناہ ہے اس کے جواز کو تلاش کرنا شروع کر دے. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ کلمات کن کے ہیں؟ اللہ کے ایک عظیم پیغمبر کے ہیں. معمولی سی لغزش ہوئی ہے، معمولی سی، ایسی لغزش انسان سے ہوتی رہتی ہیں. وہ قوم جو ظالم تھی، وہ قوم جو مشرک تھی، جو فاسق تھی، جو فاجر تھی، اللہ تعالیٰ کا عذاب ان پر پہنچنے ہی والا تھا. اس قوم کو، اس بستی کو چھوڑ دیا، ابھی اللہ نے چھوڑنے کا حکم نہیں دیا تھا. بس ایسی قوم کو چھوڑ کے باہر آ گئے. اللہ تعالیٰ نے مچھلی کے پیٹ کے اندر قید کر دیا. اب اللہ کے سامنے جواز پیش نہیں کیا. اے اللہ وہ تو ظالم لوگ تھے، وہ تو مشرک تھے، تو بدکار تھے،
وہ تو بہت زیادہ ایزا پہنچانے والے تھے، آپ نے مجھے ہی قید کر دیا، ان کو چھوڑا ہوا ہے، کوئی جواز تلاش نہیں کیا۔ آگے سے کیا پڑھا؟ لا الہ الا انت، اے اللہ آپ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، سبحانک، اے اللہ آپ پاک ہیں، کوئی لغزش آپ سے نہیں ہو سکتی، کوئی غلطی آپ سے نہیں ہو سکتی، کوئی کوتاہی آپ سے نہیں ہو سکتی، آپ کی مخلوق سے تو ہو سکتی ہے، سبحانک آپ پاک ہیں، انی کنت من الظالمین، اے اللہ میں ظالم ہوں۔ انبیاء یہ دعا مانگ رہے ہیں، ہم اس دعا کو پڑھتے ہیں، تو اس دعا کے اندر یہی ہے، اللہم انی اعوذ بک من المأسم۔ اور دوسری چیز جس سے پناہ مانگی ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام، کیا ہے؟ قرض سے، قرض سے، اے اللہ میں قرض سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں۔ قرض کے حوالے سے بڑے احکامات ہیں شریعت کے اندر، اگر کسی نے کسی کو قرض دیا ہوا ہے اس کو ہر روز اتنا ہی صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر کسی نے کسی اپنے مسلمان بھائی کو قرض دے دیا ہے، اب یہ نہیں ہے کہ اس کو کوئی اجر و ثواب نہیں ملے گا، بلکہ اجر و ثواب کتنا ملے گا؟ جتنا قرض دیا ہے ہر روز اتنا صدقہ کرنے کا اجر و ثواب ملے گا۔ پیسے واپس بھی مل جانے ہیں لیکن اجر و ثواب اس کا یہ ہے۔ اور جب مدت طے ہو گئی، اس مدت پر اس نے پیسے نہیں واپس کیے تو پھر ایک نئی مدت طے کر لی کہ اب میں 1 مہینے کے بعد آپ کو یہ پیسے واپس کروں گا، ابھی تو میرے پاس نہیں ہیں۔ اب اس کو ہر روز 2 گنا صدقہ کرنے کا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ عطا کرے گا۔ لیکن اس کا مقصد یہ نہیں کہ قرض واپس ہی نہ کریں، قرض کو ہر صورت واپس کرنا چاہیے۔ جو لوگ کہتے ہیں ہم تو قرض واپس نہیں کر سک رہے، تو کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ کو تلاش کریں، کیونکہ حدیث میں یہ آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ 3 لوگوں کی مدد کرتا ہے، ان میں سے ایک جو ہے وہ جو قرض جس نے لیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے۔ اگر اس کا ارادہ ہے کہ اگر وہ واپس کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ضرور مدد کرے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص آیا، امیر المؤمنین میں قرض ادا کرنا چاہتا ہوں، آپ میری مدد کریں، آپ مجھے پیسے دے دیں، میں مکاتب ہوں۔ مکاتب ایسے غلام کو کہتے ہیں جس نے لکھ کے دیا ہوا ہو اپنے مالک کو کہ میں اتنے عرصے میں آپ کو یہ پیسے ادا کر دوں گا اور آپ مجھے آزاد کر دیں، ایسے غلام کو مکاتب کہتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ آپ میری مدد کر دیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ پیسے تو میرے پاس نہیں ہیں، ایک دعا بتا دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائیں گے۔ اگر اس دعا کو پڑھ لو گے، سعیر پہاڑ کے برابر بھی قرض ہے تو اللہ تعالیٰ ادا کر دے گا۔ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ اسی حدیث میں ہے کہ انہوں نے اس دعا کو پڑھا، اللہ تعالیٰ نے ان کا قرض ادا کر دیا۔ لیکن جو شخص قرض ادا نہیں کرتا، نیت کے اندر فتور ہے، یہ شخص ظالم ہے۔ مطل الغنی ظلم، صحیح البخاری میں ہے، کسی غنی کا اپنے پاس پیسوں کو روک کے رکھنا، واپس نہ کرنا، جس سے پیسے لیے ہیں، جس سے مال لیا ہے، اس کو پیسے روک کے اپنے پاس رکھنا اور اپنی انویسٹمنٹ کو بڑھاتے رہنا، اپنے مال کو بڑھاتے رہنا، اس کے پیسے کو ڈی ویلیو کرتے رہنا، اس کو توڑ کے تھوڑے تھوڑے کر کے پیسے واپس کرنا، آپ نے فرمایا یہ ظلم کی بدترین شکل ہے۔ آپ نے پیسے واپس تو کیے لیکن ظلم کر دیا آپ نے، یہ ظلم ہے۔ اور اسی طریقے سے جس نے قرض واپس نہیں کیا، یاد رکھیے یہ کبیرہ گناہ ہے۔ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک شخص آیا اور آ کے کہتا ہے اللہ کے رسول اگر میں جنگ کے اندر لڑوں تو کیا اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کر دے گا اگر تو لڑتا ہے صابراً محتسباً مقبلاً غیر مدبر، صبر کرنے والا ہو، اللہ سے اجر کی نیت رکھنے والا ہو، آگے بڑھنے والا ہو، پیچھے پلٹنے والا نہ ہو، اللہ تعالیٰ تجھے معاف کر دے گا۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ سوال کرنے والا کہاں پہ ہے، اس کو بلاؤ۔ وہ آیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر تو صبر کرنے والا ہو اور نیت اللہ کی رضا مقصود ہو، آگے بڑھنے والا ہو، پیچھے پلٹنے والا نہ ہو، اللہ تعالیٰ تیرے سارے گناہ معاف کر دے گا الا الدین، تیرا قرض معاف نہیں کرے گا، تیرا قرض اللہ تعالیٰ پھر بھی معاف نہیں کرے گا۔ اور مشہور حدیث ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے شخص کا نماز جنازہ بھی ادا نہیں کروایا، اور قرض کتنا تھا؟ 3 دینار۔ آپ تو رحمت للعالمین تھے، آپ یہ فرما دیتے کہ بھئی جس کا قرض ہے وہ اس کو معاف کر دے، یہ فوت ہو گیا۔ آپ نے یہ روایت قائم نہیں کی، پھر تو یہی ہو جاتا نا، پھر تو یہ کہنا پڑتا علماء کو کہ بھئی جو اس کے ذمہ قرض ہے سارے معاف کر دیں۔
آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس روایت کو قائم نہیں کیا، یہ تو ظلم ہوتا لوگوں کے اوپر. آپ نے میں اس کا جنازہ میں ادا نہیں کروں گا، اور اس وقت نماز جنازہ ادا کرنے کا آپ نے ادا کروایا جب ایک صحابی نے اٹھ کے کہا کہ اللہ کے رسول میں ان کا قرض ادا کر دوں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا اللہ مالک الملک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اور دعا کیا ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم.